قابل صد احترام گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک گرامر کا سیشن کریں گے. یہ ہے تو اجنبی سا کہ جمعہ کے اجتماع میں ہم کو ترجمہ قرآن اور گرامر کو ٹچ کریں, لیکن شاید کسی کے ذہن میں کو بات بیٹھ جائے اور ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. یقیناً بہت بڑا سمندر ہے قرآن مجید, اور یہ بھی بات بڑی یقینی اور حتمی ہے کہ قرآن ہماری زبان نہیں ہے. ہماری زبان جو ہے وہ عجمی ہے, اردو, پنجابی یا انگلش جو بھی زبانیں ہوں, لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی اور عربک زبان ہے. تو ہمیں عربی میں مہارت حاصل نہیں کرنی, پہلی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہم نے عربی میں مہارت حاصل نہیں کرنی, لیکن ہمیں اتنا ضرور کرنا ہے کہ ایک دفعہ ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ نہیں تو کو 40%, 30%, کو 10% قرآن مجید اور اللہ کا جو کلام ہے وہ تو برڈ آئی ویو سے کم از کم ہمارے ذہنوں میں ہو. اور یہ بہت جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا, یہ بڑا میرا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ آپ کا 10-12 سال کا بچہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے فالو کر سکتا ہے کہ یہ بڑی قابل عمل چیزیں ہیں, قابل فہم بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں. تو زیادہ برڈن انشاءاللہ نہیں ہم ڈالیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا, تو یہ اس بندے کی جو ہے وہ غلط فہمی ہے. اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنی 63 سالہ عمر کے آخری دنوں تک بھی قرآن مجید سیکھ رہے تھے, کیونکہ جو آخری وحی آپ کے اوپر آئی ہے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال عمر تھی. اور آخری آپ کے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری قرآن کی آیت اتری ہے کہ آج محبوب ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سیکھنا بھی کتنی عمر تک ہے؟ 63 سال تک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 63 سال تک تو بندہ قرآن سیکھے. باقی جو آگے چیزیں ہیں کوئی بات نہیں, رٹا نہیں لگ سکتا, ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی, لیکن 63 سال تک کسی بندے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. یہ تو بات لاجیکلی ہے. اس لیے 63 سال تک کا دوست جو آپ میں سے ہے وہ کوشش کرے, باقی جتنا ذہن میں بیٹھ جائے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو سب سے پہلے عربی میں ناؤن ہے, نام ہے, جیسے میرا اور آپ کا نام ہے, جیسے اللہ ہے, محمد ہے, انبیاء ہیں, قرآن ہے. کسی بھی چیز کا جو نام ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں, اسم کہتے ہیں, اور اس کی جگہ پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو پروناؤن کہتے ہیں. تو یہ جو سیٹ ہے صرف آپ کے سامنے, اگر آپ اس میں اندازہ فرمائیں کہ یہ قرآن مجید میں یہ جو سیٹ ہے یہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے, اگر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہو تو 12. یعنی یہ قرآن کے کتنے الفاظ آپ کے سامنے ہیں؟ نہیں, یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنے ہیں عربی کے؟ 6. 1 2 3 4 5 اور 6. یہ 6 الفاظ کا جو سیٹ ہے یہ قرآن مجید میں گھوم کے کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 1264 دفعہ. اور جس بندے کو یہ 6 الفاظ یاد ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے, تو اس کو ایک موٹے جٹ کے اعتبار سے کتنے قرآن کے الفاظ یاد ہیں؟ 1264. ان کے معنی ہر جگہ پہ سیم ہے, اس کا معنی کسی دوسری جگہ پہ جا کے تبدیل نہیں ہوگا. آپ میں سے جو انگلش سمجھنے والے بچے ہیں, جو ظاہر ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہے, آگے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کچھ ڈبلیو فیملی کے الفاظ یوز کرتے ہیں, جیسے وچ ہے, او ہے, دیٹ ہے. جب یہ درمیان میں آتے ہیں تو یہ معنی دیتے ہیں جو یا جس کا, جو یا, اور اگر یہ شروع میں آتے ہیں تو پھر سوالیہ نشان بن جاتا ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ڈبلیو فیملی سے متعلق وہ الفاظ ہیں کہ جو درمیانے کلام میں آتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا معنی ہے جو یا جس نے. ان میں سے ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ جو یا جس نے, جو یا جس نے. اب پہلا اس میں سے لفظ دیکھیے گا, پہلا لفظ کیا ہے جی؟ الذی. الذی. اب 2-3 باتیں اور بنیادی ذہن میں رکھ لیں کہ اردو میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے, انگلش میں بھی واحد اور جمع ہوتا ہے, سنگولر پلورل, لیکن عربی میں زبان کو نہایت کلیریفائی کرنے کے لیے ایک درمیان میں ڈیول کے لیے تثنیہ کا صیغہ آ جاتا ہے. تو ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. 2 کو تثنیہ, اور 3 یا 3 سے ابو کے لیے جمع. یہ تھوڑا سا عربک جو ہے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ الگ چیز ہے. تو ظاہر ہے پھر چیزیں جینڈر کے اعتبار سے مذکر بھی ہوتی ہیں اور مؤنث بھی ہوتی ہیں. تو یہ 3 کیٹیگری ذہن میں رکھیں, واحد بھی, تثنیہ بھی اور جمع بھی, اس کے بعد مذکر بھی اور مؤنث بھی. ان سارے الفاظ کا معنی ہے جو یا جس نے. کیا معنی ہے جی؟ جو یا. الذی جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کیا ہے؟ جو یا جس نے. اور یہ اسماء, ان کا نام کیا ہے؟ اسماء موصول. عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسماء موصول. اور موصول اور وصال ایک جیسا لفظ ہے. وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا. وصال کا معنی
ملنا. تو یہ الفاظ کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے پچھلے والے جملے کو اگلے والے جملے سے ملا دیتے ہیں. بس اتنا سارا ان کا کام ہے. پچھلے جملے کو اپنے سے بعد والے جملے سے ملا دیتے ہیں. پھر درمیان میں چیز آ جاتی ہے بھئی اللہ کون ہے، اس کی جگہ پر کیا آئے گا؟ الذی. آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں هو اللہ الذی، هو اللہ. بھئی اللہ کون ہے؟ الذی کا معنی کیا ہوگا؟ جو یا جس نے، جو یا جس نے. آپ ذرا دیکھ لیں اسماء موصول یہ دو جملوں کے ملانے کا کام دیتے ہیں، جن کو انگلش میں ریلیٹیو ناؤن جو ہے پروناؤن یہ کہا جاتا ہے. تو یہ مذکر ہے جی، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ الذی. معنی کیا ہوگا؟ جو یا کتنے؟ ایک. جو یا جس نے، ایک نے. اور یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 218. الذی کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 289، 289 دفعہ. اب اگر ہم نے دو کا معنی لینا ہو تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوگا؟ اللہ زانے. آپ بولتے رہیں گے تو کچھ ذہن میں ضرور بیٹھ جائے گا. ایک کے لیے الذی، دو کے لیے اللہ زانے. الذی کا معنی جو یا جس ایک نے، الذی کا معنی جو یا جس ایک نے. اللہ زانے جو یا جن دو نے. اور جمع کے لیے کیا لفظ آئے گا جی؟ اللہ زینا. اللہ زینا. یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا جی؟ 879. اللہ زینا کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 879. تو الذی جو یا جس نے، ایک نے. مذکر یا مؤنث؟ مذکر کے لیے، کیونکہ پہلی لائن ہم پڑھ رہے ہیں مذکر کے لیے. الذی جو یا جس ایک نے. کون؟ مذکر. دو کے لیے اللہ زانے. مذکر یا مؤنث؟ مذکر. اور آگے الذین کتنے؟ جو یا جنہوں نے، سب نے. اس کے بعد آگے جی مؤنث کا لفظ ہے. مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوگا اللاتی. مؤنث کے لیے اللاتی. مؤنث آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں مؤنث ایسی ہیں جو گرامیٹیکلی مؤنث ہیں. آپ انگلش میں بھی یہ اصول پڑھتے ہیں، جو چیزیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں وہ عربک میں مؤنث کنسیڈر ہوتی ہیں. جوڑا جوڑا کون کون سی چیزیں ہیں؟ زمین اور آسمان، آگ اور پانی. جتنی جوڑا جوڑا چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتی ہیں. لہٰذا جہاں پر ارض اور زمین کا لفظ آئے گا وہاں پر اللاتی آئے گا، جہاں پر آسمان آئے گا تب بھی اللاتی آئے. لیکن مؤنث ہمارے سامنے بڑا ظاہر ہے. جینڈر کے اعتبار سے اللہ نے مخلوقات کی قسمیں مذکر اور مؤنث بنائی ہیں. تو جہاں مرد کا تذکرہ ہوگا وہاں الذی، جہاں پر عورت کا تذکرہ ہوگا تو اللاتی. اللاتی قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں فنکشن کس کا زیادہ ہے؟ مرد کا فنکشن زیادہ ہے. گرامیٹیکلی بھی یہ چیزیں اللہ نے مذکر کے لیے زیادہ. عورت کے بغیر بھی مرد کچھ نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. لیکن کردار اور فنکشن کے اعتبار سے اللہ نے زیادہ مصروفیت اور چیزیں کس کی رکھی ہیں؟ مرد کی رکھی ہیں. تو مؤنث ایک کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا جی؟ اللاتی. دو کے لیے اللہ تانے. دو کو صرف کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ 8 دفعہ. اور اس کے بعد زیادہ عورتوں کے لیے کیا ہے جی؟ اللاتی. یہ بھی صرف کتنی دفعہ ہے؟ 9 دفعہ ہے. اب یہ کتنے الفاظ ہیں جی؟ صرف 6. کتنے الفاظ ہیں؟ صرف 6. اور قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 1264 دفعہ. اور ان میں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع. مذکر مؤنث، واحد تثنیہ اور جمع. اب ذرا ان 6 کو کیٹیگرائز کر کے دیکھ لیں. الذی کا معنی کیا ہے؟ جو یا جس ایک نے. کون جی؟ مرد یا عورت؟ مرد. دو کے لیے اللذان. 3 کے لیے الذین. 3 آگے ہزار ہو جائے، لاکھ ہو جائے، کروڑ ہو جائے، سب کے لیے کیا ہوگا؟ الذین. ایک کے لیے جی الذی. آپ سارے بولیں گے، کہیں نہ کہیں قیامت والے دن شاید کو ذہن سے نکل جائے، زبان سے نکل جائے کہ جواب ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک کے لیے الذی. دو کے لیے اللذان. سب کے لیے الذین. ایک مؤنث کے لیے اللاتی. دو کے لیے اللتان. سب کے لیے اللاتی. یہ 6 سیٹ جہاں بھی قرآن میں جائیں گے ان کا معنی یہی رہے گا، جو، جس نے، جو کہ. اس کے علاوہ اور کوئی ان کا معنی نہیں ہوگا. تو اب کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے سیٹوں کے اعتبار سے یا نہیں؟ ایک تھوڑا سا ہم جھٹکا سا جمع تک سے منفی اور کرتے ہیں. قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ تقریباً 6500. تو یہ الفاظ کتنے ہیں قرآن میں؟ 1264 دفعہ. تو تقریباً ہر کتنی آیت کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے؟ تقریباً ہر 5 لائنوں یا 5 آیتوں میں یہ ایک لفظ موٹے موٹے حساب کے ساتھ آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر صفحے میں ہمیں تقریباً کتنے، اگر یہ الفاظ یاد کر لیں تو ہر صفحے میں قرآن کے کتنے الفاظ یاد ہو جائیں گے؟ 2 یا 3 تو ضرور یاد ہو جائیں گے. یعنی ایک ہم 5 یا 8 منٹ کی نشست کے بعد ایک صفحے کے اوپر کتنے لفظ سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟
3 لفظ ہم ایک صفحے کے اوپر سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو نوجوان بچے ہیں ہمارے اسکولوں والے، جیسے آپ پہاڑے رٹتے ہیں، جو آپ کے ٹیبلز ہیں 2 1 2 2 2 3، یہ ان کو رٹنا پڑے گا، ساری عمر کے لیے ان کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی۔ جو بزرگ رٹ نہیں سکتے وہ کم از کم ذہن میں یہ تو لا سکتے ہیں کہ اللہ زی اور 2 کے لیے، اللہ زان ہے سب کے لیے، اللہ زینہ عورت کے لیے، اللہ تی 2 کے لیے، اللہ تانے سب کے لیے، اللہ تی، اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی، یہ 1264 جو ہے ایک سیٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ لفظ کہیں بھی کسی کے ساتھ مل کے استعمال نہیں ہوگا۔ اب کیا یہ آسان ہے سمجھنا یا مشکل ہے؟ یہ تو چلیں ایک ہیوج کلاس بن گئی، زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ پڑھانے والے کا نہیں ہوتا۔ جب باقاعدہ کلاس کی شکل میں ہم بیٹھیں گے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہے، اور آج نہیں آئے گا کل آ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ پوری زندگی ہم نے نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے کسی دوست نے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عربی گرامر اور یہ چیزیں صرف کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ مدرسہ میں، لیکن قرآن کس کی ضرورت ہے؟ ہر مسلمان کی۔ تھوڑا تھوڑا اگر عربی لازم نہ کریں، لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کے MBBS تک، M.Com کرنے تک اور آپ کی ماسٹر ڈگری تک اگر قرآن ہی کمپلسری کر دیں اور پڑھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹول بتا دیے جائیں تو ہمارا بندہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا اور قرآن مجید سمجھنے کے بھی قابل ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ذرا ہم تلاش کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیٹ پڑھا ہے وہ کہیں آیا ہے یا نہیں آیا، ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو کے ہم کسی اور چیز کی طرف نہیں جائیں گے، جو پڑھا ہے صرف وہی قرآن کے پہلے صفحے پہ تلاش کرتے ہیں۔ پڑھا کیا ہے جی؟ اللہ زی، بولیں اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی، 6 الفاظ اس صفحے میں ہم تلاش کریں جی ہم نے کہاں کہاں پڑھا۔ پڑھیے گا جی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم آگے کیا ہے جی؟ ان الذین، تو انا کا معنی بے شک، پورے قرآن میں انا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہے بے شک۔ یہ بھی ایک اور لفظ کا آپ اضافہ کر لیں، انا اور انا 2 الفاظ یاد کریں، انا اور جہاں بھی آئیں گے ان کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک۔ تو انا کا معنی الذین، جنہوں نے، الذین، اچھا اگلے لفظ کا آپ کو خود بخود ترجمہ آتا ہے، کوئی بندہ شاید ایسا نہیں ہے جس کو ترجمہ نہ آتا ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کفروا، کفر کیا۔ تو دیکھیں ایک ہم نے لائن میں 3 الفاظ ایسے ہو گئے جو ہم نے سمجھ لیے، اور بڑی تھوڑی سی دیر میں ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اگر کوئی لفظ آیا تو آپ نے بتانا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، والذین آمنوا، واو کا معنی، اور الذین جو یا جنہوں نے، آمنوا ایمان لائے، والذین کفروا اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آگے اس پورے صفحے پہ ذرا نظر دوڑا لیں جی کوئی اور۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، واو کا معنی اور اذا کا معنی وین، جب، لقو، لقی یا یلقا، اردو میں ہر روز آپ بولتے ہیں ملاقات، لقی یا یلقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو کتنی دفعہ آ گئے جی الَّذِينَ؟ 3 دفعہ۔ اس کے بعد جی اولئک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہ بھی کیا ہے جی الذین، ایک صفحے میں کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ۔ تو زیادہ نہ صحیح تو ایک صفحے پہ 4 قرآن کے لفظ اگر ہمیں جمعے کی 15 منٹ کی نشست دے جائے تو کیا یہ سودا جو ہے وہ نفع کا ہے یا گھاٹے کا ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اپنا ذہن لڑانا ہے، اتنا ہی ذہن جتنا ہم اپنے کاروبار کے لیے لڑاتے ہیں۔ کیونکہ میری ایک بات بحیثیت مسلمان ذہن میں رکھیے گا، اللہ جب انسان کو صلاحیتیں دیتا ہے تو پھر اللہ ان صلاحیتوں کا استعمال بھی چاہتا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ کے گھر میں 10 سال پڑی رہے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے، یہ ذہن آج تک دین کے شعبے میں ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ لیکن کم از کم اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی توجہ دینا قرآن پہ شروع کر لیں تو قرآن ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو یہ پہلا سیٹ تھا، ہم اس صفحے کو پھر ریویو کریں گے۔ ابھی ہم نے الذین صرف ڈھونڈا ہے، ابھی ہم ایک اور چیز پڑھ کے پھر اس کو ڈھونڈیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں پروناؤن کی طرف۔ ناؤن اور نام کی جگہ پہ جو چیز استعمال ہو وہ پروناؤن کہلاتی ہے۔ مثلا وہ ایک مرد، انگلش میں کیا کہتے ہیں جی اس کو؟
ہی، اور انگلش میں فیمیل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ شی، اور سیکنڈ پرسن کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یو، اور سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دے، اور میرے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آئی، ہم سب کے لیے وہی بالکل اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں جن کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں جو بچے آئے ہیں، پروناؤن ہے، لیکن ہم ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمائر۔ ضمیر کی جمع کیا ہے؟ ضمائر ہے۔ اب اس میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، یہ تھوڑا سا دیکھنے والی بات ہے، جیسے آپ نے مذکر مؤنث پڑھا تھا وہاں، اسی طرح مذکر مؤنث آپ یہاں پڑھیں گے۔ پہلے یہ بات نوجوان سارے ذہن میں رکھ لیں، ہماری گفتگو کے 3 سٹائل ہوتے ہیں، یا تو ہم تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، یا انسان کا اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن۔ بالکل عربک میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ سمپل سا اگر دیکھ لیں کہ تھرڈ پرسن کے لیے، ایک کے لیے انگلش میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہی، اور مؤنث کے لیے شی۔ اگر انگلش میں 2 ہوں مذکر تو دے، سارے ہوں تب بھی دے، مؤنث ہوں 2 یا زیادہ تب بھی، تو کتنے الفاظ بنے ٹوٹل؟ مذکر کے لیے ہی، سب کے لیے دے، اور مؤنث کے لیے شی، اور سب کے لیے۔ کوئی اور ذہن میں ہے کسی کے تو وہ عرض کر بتا دیں مجھے۔ نہیں ہے۔ اب انگلش میں، عربک میں اس کے لیے 6 الفاظ ہیں۔ ہی کے قائم مقام عربی میں یہ پہلا لفظ ہے جی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ ہوا۔ اب مجھے ایک اور تھوڑا سا آپ انالیسس دے دیں کہ انگلش پہلے ہے یا عربی پہلے تھی؟ عربی پہلے تھی، تو انگلش میں کیا استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے؟ ہی، عربی میں ہوا۔ تو تھوڑی سی کوئی سملیرٹی ہے ان کے اندر، ہی اور ہوا۔ تو نقل کس نے ماری ہوگی؟ انگلش نے، کیونکہ اوریجنل لینگویج آپ کی کیا ہے؟ عربک ہے۔ تو پتہ چلا کہ انگلش کس سے ادھار لی گئی ہے۔ اور اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ جو اردو اور پنجابی بولتے ہیں یہ آپ کی بہت ساری زبانوں کا ایک مجموعہ ہے، جس کو کون سی زبان کہتے ہیں؟ لشکری زبان۔ کیوں کہ یہاں پر عرب تاجر آئے، ترک آئے، بہت سارے لوگ آئے، اور یہاں پہ ایک نئی زبان بن گئی جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ جس کو عربی ٹھیک آتی ہے وہ اردو کا لکھاری بہت اچھا ہوگا اگر وہ لکھنے کی طرف آ جائے، کیونکہ بہت سارے لفظ ہم عربی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یقین عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن کی پہلی سورہ بقرہ میں پہلے صفحے کے اوپر یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ یقین اور یوقنون ایک ہی عربی کا لفظ ہے۔ اور موٹا سارا ایکسپیریمنٹ، کتنے ہم اردو کے لفظ ہیں جو عربک کے استعمال کرتے ہیں، موٹا اندازہ۔ اگر میری گرامر کی جو اسیسمنٹ ہے، ہم تقریباً 60% الفاظ اردو والے وہ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے عربک سے لی۔ کتنے پرسنٹ؟ 60%۔ لیکن تھوڑا سا اس کے لیے ہمیں ذہن لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا ان پروناؤن کو دیکھیے گا، پھر ہم صفحے کی طرف جائیں گے۔ اب ہی کے قائم مقام تھرڈ پرسن کے لیے کیا ہے جی؟ ہووا۔ آپ سارے بولیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی، کیا ہے جی؟ ہووا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد۔ ہووا کا معنی وہ ایک مرد۔ اور 2 کے لیے انگلش میں کیا تھا؟ دے۔ انگلش میں کیا تھا؟ دے۔ ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہما۔ ہما جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ 2۔ اور اگر جمع کا معنی لینا ہو تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہوم۔ کیا استعمال ہوگا؟ ہوم۔ انگلش میں کیا ہے؟ دے۔ ہوا ہما ہوم۔ کیا استعمال ہوا جی؟ ہوا ہما ہوم۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہوم وہ سب مرد۔ اب ہوا اگر قرآن میں دیکھیں تو یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو ہوا قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ 432 دفعہ۔ ہوا قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ مثلا آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کل ہوا اللہ۔ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی۔ کل ہوا اللہ، کل کا معنی کہہ دیجئے، معبود فرما دیجئے، ہوا وہ ایک، کون؟ اللہ احد، ایک ہے۔ کل ہو اللہ احد، معبود آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو یہ مذکر کے لیے 3 الفاظ ہیں جی، ہوا ہما ہوم۔ بولیے گا جی، ہوا ہما ہوم، ہوا ہما ہوم۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہوم وہ سب مرد۔ تو ایک کے لیے کیا استعمال ہوگا جی؟ ہوا۔ اتنا آسانی، تھوڑا سا اونچا۔ ہوا وہ ایک مرد، 2 کے لیے ہوما، سب کے لیے ہوم، ایک کے لیے ہوا، 2 کے لیے ہوما، سب کے لیے ہوم۔ اور ہوا کتنی دفعہ آیا؟ 432 دفعہ۔ اور ہوم کتنی دفعہ آیا؟ 2104 دفعہ۔ ہوم قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 2104 دفعہ۔ تو ہوا اور ہوم ہی صرف کتنی دفعہ آ گئے؟ 2500 دفعہ تقریباً ہوا اور ہوم آ گئے۔ تو مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا جی؟ ہیا۔ مؤنث کے لیے ہیا، اور 2 کے لیے ہما، سب کے لیے ہننا۔ اب ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا۔ تو یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہمارے کلیئر ہیں، ہی، شی اور دے والے۔ انگلش میں کتنے یوز ہوتے ہیں؟ 3، ہی، شی اور دے۔ اور عربک میں آئے تو کتنے بن گئے؟ 6۔ مرد ایک کے لیے
ہووا دو کے لیے، ہما سب کے لیے، ہوم اور مؤنث ایک کے لیے، ہییا دو کے لیے، ہما سب کے لیے، ہننا تھرڈ پرسن کے لیے، ہووا ہما ہوم ہییا ہما ہننا. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، ہووا ہما ہوم ہییا ہما ہننا، ہووا ہما ہوم ہییا ہما ہننا. اب آ جائیں جی سیکنڈ پرسن کی طرف. سیکنڈ پرسن انگلش میں صرف ایک لفظ ہے اور وہ کیا ہے؟ یو. سیکنڈ پرسن اردو انگلش میں صرف ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا جی آگے مرد بیٹھا ہو تو وہ بھی کیا کہنا ہے؟ یو. عورت بیٹھی ہو یو، دو بیٹھے ہوں یو، سب بیٹھے ہوں یو. لیکن عربک میں اس کے لیے 6 الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے استعمال ہوتے ہیں. پہلے اردو میں خاکہ بنا لے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو مرد و مذکر ہوں گے، یا پھر اگر مذکر ایک ہو تو تو ایک اور دو ہوں تو تم دو اور سب ہوں تو تم سب، اور اگر عورتیں ہوں تو ایک عورت اور دو ہوں تو تم دو عورتیں، سب ہو تو تم سب. بس یہ چیزیں ہم نے وہاں سے نکالنی ہیں. اب دیکھیں جی ایک کے لیے مذکر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انتا. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انتا. انتا قرآن میں کتنی دفعہ ہے جی؟ 78 ٹائم جو ہے یہ قرآن میں صرف انتا آیا ہے. دو کے لیے انتما، دو کے لیے انتما، سب کے لیے انتم، ایک کے لیے جی مذکر کے لیے انتا، دو کے لیے انتما، ایک مذکر کے لیے انتا، دو کے لیے انتما، سب کے لیے. یہ کون ہے جی؟ مذکر. مؤنث کے لیے انتا کے اوپر جو زبر تھی اس کو ہم صرف زیر میں تبدیل کر دیں گے تو انتا کیا بن جائے گا؟ انتے. اور دو کے لیے انتما ہی رہے گا، اور مذکر کے لیے انتم تھا تو مؤنث کے لیے کیا بن جائے گا؟ انتنا. تو انتا انتما انتم، انتا انتما انتم. مؤنث کے لیے انتے انتما انتنا. اب تھرڈ پرسن بھی ہو گیا جی، سیکنڈ پرسن بھی ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ فرسٹ پرسن. انگلش میں ہم 2 لفظ یوز کرتے ہیں، اگر واحد سنگولر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آئی، اور اگر سارے ہوں تو وہی. اب اس کے لیے عربی میں 2 لفظ ہیں. ایک آئی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آنا. یہ کتنی دفعہ ہے جی قرآن میں؟ آنا کتنی دفعہ ہے؟ 106. آنا جو ہے یہ 106 دفعہ ہے. اور ہم سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ نحنو. یہ کتنی دفعہ ہے؟ 82 دفعہ. ان سب کو اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ تعداد قرآن میں تقریباً ہماری کتنی بن جائے گی؟ 3000 سے زیادہ. 2500 دفعہ تو 2 لفظ ہیں، ہوا اور ہوم. لیکن اگر باقیوں کو بھی ہم سب کو ملا لیں تو کم از کم 3500 الفاظ ہم نے اس سیٹ میں یاد کر لیے. اب اگر یہ سیٹ اور اسماء موصولہ والا سیٹ آتا ہو کسی کو اور روزانہ کی بنیاد پر کچی پینسل لے کے وہ سرکل کر کے پڑھتا رہے تو اب ہم ایک صفحے پہ جو لفظ سیکھ رہے تھے 3، اب ہم کس نہج پہ پہنچ جائیں گے؟ اب ہم 6 7 8 الفاظ پہ پہنچ جائیں گے جو ہم ایک صفحہ قرآن پڑھیں گے. اب میں وہی پیج دوبارہ نکالوں گا اور ہم یہ الفاظ وہاں سے تلاش کریں گے جو ہم نے اب پڑھے ہیں. لیکن پہلے ان کو ایک دفعہ دہرا لیں گے. ہووا ہما ہوم، ہووا ہما ہوم، ہییا ہما ہننا. یہ تھرڈ پرسن کلیئر ہو گئے. تھرڈ پرسن پروناؤن تعداد میں کتنے ہیں جی؟ بولیں جی کتنے؟ 6. ہووا ہما ہوم ہییا ہما ہننا. اب سیکنڈ پرسن کے لیے کتنے ہیں؟ 6. وہ کیا ہے؟ انتا انتما انتم. مؤنث کے لیے انتے انتما انتنا. اب کیا رہ گیا جی؟ فرسٹ پرسن متکلم میں کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ انا. ہم کے لیے نحنو. تو یہ تقریباً 3500 الفاظ یہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. اب ذرا اس صفحے کو دیکھیں جو ہم نے پہلا صفحہ نکالا تھا جس میں ہم نے اللذی اللذان اللذین تلاش کیا تھا. اب اسی پیج کو ہم دیکھیں گے جی دوبارہ سے اوپر سے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے جو لفظ ہم نے پڑھا ہے. اچھا جی اولئک علی ھدی من ربہم. اب یہ تھوڑا سا گرامیٹیکلی جب 2 لفظ ملے تو ہوم کیا بن گیا؟ ہم بن گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ سب. ہوم کا معنی کیا تھا؟ ہووا ہما ہوم. بولیں ہووا ہما ہوم. وہ ایک، وہ 2 اور وہ سب. تو من ربہم وہ ان سب کا رب. اولئک ہوم. اب آپ نے گنتے جانا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں ایک صفحے پہ. جو ہم نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا تھا کہ ہماری آدھے گھنٹے گرامر کی کلاس ہمیں ایک صفحے پہ کتنے الفاظ سکھا کے جاتی ہے اس اعتبار سے. تو رب ہیم کے ساتھ ایک ہو گیا جی. اولئک کے بعد کیا ہے؟ ہوم. 2 لفظ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھ لیا تھا؟ ایک لائن میں کتنے لفظ پڑھ لیے؟ کتنے؟ 3. ایک لائن میں کتنے لفظ پڑھ لیے؟ مجھے دیانتداری سے بتائیں اپنی قبر کو ذہن میں رکھ کے قرآن سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہماری آدھے گھنٹے کی نشست ہمیں ایک لائن میں کتنے الفاظ سکھا رہی ہے؟ 3 سکھا رہی ہے. میرے بھائیوں میں بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اگر کوئی 15 سے 20 دن ایمانداری سے ایک گھنٹہ گرامر کو لگا لے تو قرآن مجید اس کو 70% سمجھ آ سکتا ہے.
اب انہی الفاظ کو آگے ریپیٹ کریں، ان الذین کفروا سواء، ہاں یہ کیا ہے جی؟ ہم، یہ ہم کیوں بن گیا؟ یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آیا تو کیا بن گیا؟ ہم، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا، سب کے لیے ہے۔ اور انذرتا ہم ام لم تنذر ہم کتنی دفعہ آگے جی؟ تو ہماری اس لین کا ایکسپیریمنٹ بھی ٹھیک رہا، کتنے لفظ آگے جی؟ 3۔ پہلی لین میں بھی کتنے لفظ آئے؟ 3۔ اگلی میں بھی کتنے لفظ آگے؟ 3۔ اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم کتنے آگے؟ 4۔ تو الحمدللہ کوئی لائن ایسی نہیں جا رہی جس میں ہم نے گرامر کا کوئی ایک لفظ یا 2 یا 3 یا 4 لفظ نہ پڑھے ہوں۔ عذاب عظیم، یہ آپ سب کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عذاب، عذاب عظیم، بڑا، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ یہی ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تعداد کتنے پرسنٹ بتائی ہے؟ 60% ہم الفاظ جو اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ عربک سے لیے ہیں۔ عذاب عظیم کو اس میں شمار کریں، واو کا معنی اور مین کا معنی سے، مین کا معنی سے، اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرام، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرام۔ اس کے بعد الناس، ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگ، ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگ۔ اور یہ آپ جائیں کل اعوذ برب ناس، تو یہ ناس ہے، ناس کا معنی ہر جگہ پہ ایک ہوگا۔ من کا معنی جو یقولو، قول، کہنا، آمنا باللہ، اللہ تو پتہ ہے نا، اللہ کا معنی اللہ ہے۔ اس کے بعد یوم، یوم کا معنی دن۔ تو اس لائن میں آپ دیکھیں عذابن کا معنی آتا ہے آپ کو، عظیم کا معنی آتا ہے، واو کا معنی آتا ہے، من آتا ہے، ناس آتا ہے۔ آمنا کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانا۔ آمنا تھوڑا سا لمبا کر کے جو ہم نے آنا پڑھا ہے، آمنا میں ایمان لایا اور ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد اگلی لائن دی وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین، ہم کا معنی بولے نا جی، ہم کا معنی وہ سارے، یخادعون اللہ، یخادعون کا معنی دھوکہ دینا ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کا معنی پتہ ہے جی، اللہ کا معنی واو کا معنی، اور الذین جو یا جنہوں نے، آمنو ایمان لائے، واو کا معنی۔ اور تو لائن ہماری تھوڑی تھوڑی سیلف سٹارٹ جو ہے وہ چل پڑی کہ کہیں نہ کہیں ایک دو لفظ جو ہیں وہ ہمیں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ یخادعون الا انفسہم وما یشعرون، یشعرون کا معنی کیا ہے؟ شعور، یشعرون کا معنی کیا ہے؟ شعور۔ اس کے بعد فی کا معنی ان، فی کا معنی ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، فی کا معنی بھی میں۔ قلوبہم، قلوب کا معنی دل، قلب کی جمع قلوب، قلوبہم ترجمہ کیا بنا؟ ان کے دلوں میں، قلوبہم ان کے دلوں میں۔ آگے کیا ہے جی؟ مرضن، مرضن کا معنی پتہ ہے جی، کیونکہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرور ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور زیادہ نہ ہو تو کم از کم فکری بیماری ہم سب کو ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اب اس لائن کو موٹا موٹا ذرا گن لیں۔ انفسہم کا معنی کیا ہے جی؟ نفس کی جمع کیا ہے؟ انفسہم، اور واو کا معنی، اور یشعرون کا معنی شعور، فی کا معنی میں، قلوبہم ان کے دل، مرضن مرض ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو کم از کم ہمیں آدھی لائن تو آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے۔ وہ 60% والا کلیہ ذہن میں رکھیں، مرضن ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ مرض، اور قلوب بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کونی ہم ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں، ہارٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے عربی کا لفظ یہ ہے۔ آگے اس لائن کو گنیے گا جی، فزادہم اللہ مرضا، الرٹ ذہن رکھیں تو ہمیں یہ سارے الفاظ آتے ہیں۔ زیادہ کا معنی کیا ہوگا جی؟ زیادہ، زیادہ کا معنی زیادہ کیا، ہم ان ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، فزادہم پس زیادہ کر دیا ان کا، اللہ اللہ نے، مرضا اللہ نے ان کے مرض کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، واو کا معنی لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، وہ جو کذب بیانی کرتے تھے، وہ جو جھوٹ بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے جی ہم صرف ہوا ہم پہ ہی رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نحن، تو کتنے لفظ آ گئے جی؟ کم از کم جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان میں سے کتنے لفظ آ گئے؟ 2 لفظ آ گئے، انما نحن مصلحون، اور مصلحون کو 60% پہ لے جائیں، مصلحون صلح کرنے والے، مصلحون صلح کرنے والے۔ الا، اب اگلا جی، الا انہم، ان کا معنی بے شک، ہم وہ سارے، انہم بے شک وہ سارے کے سارے، ہم المفسدون فساد کرنے والے،
جو کہتے ہیں جو منافق لوگ ہیں ان کی اللہ بات فرما رہے الا انہم هم المفسدون، بے شک وہ سارے کے سارے کیا کرنے والے ہیں۔ اب اگلے 3 لفظ کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، ولکن لا یشعرون، واو کا معنی، اور لیکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ خود فساد کرنے والے ہیں لیکن اس بات کا شعور وہ دیکھیں نا، کبھی اس قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کبھی کبھی انسان وہ کام بھی غلط کر بیٹھتا ہے جس کا اس کو شعور اور احساس نہیں ہوتا، تو اللہ سے ہمیشہ کامل شعور مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شعور عطا فرما۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّ كَمَانَ، بے شک ہم وہ سارے کے سارے، ہم السفہاء، ہم آ گیا جی، سفہاء سفی کو کہتے ہیں بے وقوف آدمی کو، ولیکن لا یعلمون، واو کا معنی، اور لیکن لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ آمن نے پڑھ لیا، آمنوا پڑھ لیا، آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ قَالُوا، آگے کیا ہے جی، إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب اگر میرے بھائیو، مسلمان بھائیو، اگر آپ کے پاس پینسل ہو اور آپ 16 لائنوں والا قرآن اگلے جمعے تک اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ کے، جو آج ہم نے پڑھا ہے 2 سیٹ، ایک اسم موصول اور دوسرا ضمائر اور پروناؤن، ایک ریلیٹیو پروناؤن ناؤن اور دوسرا ہمارے پروناؤن، اگر آپ پورا ہفتہ دیانتداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک صفحہ بھی پڑھیں تو کتنے صفحے پڑھے جائیں گے جی اگلے جمعے تک؟ آپ کا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، چلیں جمعے کی چھٹی ہو، 6 صفحے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اور میں نے جو آج سبق پڑھایا ہے اس کو دیانتداری سے باقاعدہ ٹائم دے کر دنیا کے کاموں کو سائڈ پہ، یہ نہیں کہ صبح کا قرآن لے کے بیٹھے تو عشاء ہو گئی، ایسی بات بھی نہیں ہے، صرف آدھا گھنٹہ روزانہ دے کر اس گرامر کے صفحے کو آگے رکھ کے اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور ہم اگلے جمعہ پہ ایک چیز اور پڑھ لیں تو میں اللہ کے گھر سے بڑا پر امید ہوں گا کہ ہمارے اس ایک لائن میں ہم جو ابھی کتنے لفظ سیکھ پائے ہیں، 3-4 ہم اگلے جمعے کے بعد یہ الفاظ ہمارے تعداد میں 6-7 تک پہنچ جائیں گے۔ تو آج ہم نے میرے بھائیو صرف 2 چیزیں پڑھی ہیں، ایک اسماء موصولہ اور دوسرا اسماء ضمائر۔ میں اپنے الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ عربی گرامر کے الفاظ ہیں۔ میڈیکل کا بچہ قرآنک ٹرم یاد کرتا ہے یا میڈیکل کی؟ انجینئرنگ کا بچہ، اس کو گرامر بھی تھوڑی ٹرم یاد کرنا پڑیں گی، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ٹرم؟ صرف 15، زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 15، اور 15 چیزوں میں سے آج ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 2۔ تو اگر آپ 15 چیزیں پوری پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری لائن میں 15 سے زیادہ الفاظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں، قرآن کو سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ اگلے جمعے تک اگر محنت کریں دیانتداری سے تو پھر کام ہو سکتا ہے۔ پہلے 5-6 صفحے آپ پڑھ کے آئیں پہلے پارے کے، کیونکہ پہلے پارے میں سٹوری ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، پھر آگے شروع ہو جائے گا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا، ابلیس کا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو جائے گا، گائے ذبح کرنے والا۔ تو واقعے کے اندر پھر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوتا ہے، واقعے کے اندر کیا یوز ہوتا ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ، جس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ اگلا جمعہ ہمارا فعل ماضی کے اوپر ہوگا، اور اگر یہ 2 چیزیں یاد ہوں اور فعل ماضی بھی آپ کو یاد ہو تو قرآن میں فعل ماضی کا جو لفظ ہے یہ تقریباً آپ کا 15,000 کے قریب دفعہ استعمال ہوا۔ کتنی دفعہ؟ 15,000 کے قریب۔ پھر آپ نے اپنی ووکیبلری بڑھانی ہے، وہ میں نے ساری اس کے اندر لکھ دی ہے جو آپ کو پڑھنے والی تھی، لیکن آج ہم اس کا صرف 35% پڑھ پائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے اعلان پر آپ تشریف لے آئے، بچوں کو لے کے آئے، انشاءاللہ یہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔